اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ گزشتہ دو دروس میں ہم نے حج کی فضیلت کے متعلق اجمالی طور پہ گفتگو کی تھی، اور آج سفر سے پہلے کے آداب کے متعلق چند امور کو بیان کرنا مومنین کرام کی خدمت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلا اور مہم ترین امر جو سفر سے پہلے اختیار کرنا ہے ہم سب لوگوں نے، وہ ہے اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا کہ میں حج پہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں۔ اور روایات اہل بیت علیہ السلام کا اگر یہ سرسری مطالعہ کیا جائے تو اہل بیت علیہ السلام نے بہت تاکید کی ہے کہ حج کے متعلق یا اپنے دیگر جو آپ کے اعمال ہیں اس میں اپنی نیت کو خالص کریں۔ خاص طور پہ حج کے متعلق چونکہ ہماری گفتگو ہے تو میں اس ضمن میں چند روایات کو مومنین کرام کی خدمت میں رکھوں گا، جس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہم حج کرتے ہیں اس میں ہماری نیت کس حد تک خالص ہونی چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ یأتی علی الناس زمان یکون فیہ حج الملوک نزہتاً، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں ملوک یعنی بادشاہوں کا جو حق ہوگا وہ سیر و سیاحت ہوگا، وہ تنزہ کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے حج پہ جائیں گے۔ وحج الاغنیاء تجارہ، اور جو غنی اور مالدار ہوں گے وہ بزنس کے لیے، تجارت کے لیے حج پہ جائیں گے۔ وحج المسکین وحج المساکین مسئلتاً، اور جو مساکین اور غریبوں کا حج ہوگا، غریب لوگ جو حج پہ جائیں گے تو وہ اپنی حوائج کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلبی کے لیے وہاں پہ حج کے جائیں گے، اللہ سے سوال کریں گے، اپنی حوائج کو طلب کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک انتہائی پیاری روایت جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحج حجان، حج دو قسم کے ہوتے ہیں، حج للہ و حج للناس، ایک حج جو اللہ کے لیے ہے اور ایک حج جو لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ فمن حج للہ کان ثوابہ علی اللہ الجنہ، جو بندہ اللہ کے لیے حج کرتا ہے تو اللہ اپنے اوپر یہ لازم قرار دیتا ہے کہ اس کے حج کے بدلے میں اسے جنت بطور ثواب کے دے۔ ومن حج للناس کان ثوابہ علی الناس یوم القیامہ، اور جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے حج کرے کہ میں تو حج کر کے آیا ہوں، اور اس مشکل ترین دور میں جب حج اتنا مہنگا تھا تو میں نے 2023 میں حج کیا تھا، جب حج پرائیویٹ حج 20 لاکھ کا تھا اور سرکاری اسکیم میں حج 12-13 لاکھ روپے کا تھا، میں نے اس وقت حج کیا تھا۔ یہ لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھاوے کے لیے اگر حج پہ جا رہا ہے تو بروز قیامت پھر اس عمل کا ثواب بھی وہ لوگوں سے ہی مانگے گا، اللہ کی ذات نے اس کا ایسے کوئی اجر نہیں دینا ہے۔ راوی کا نام سیف التمار ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، من حج یرید اللہ عز وجل، جو بندہ حج کرتا ہے اور اس کا ارادہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کے لیے حج پہ جا رہا ہے، لا یرید بہ ریاء ولا سمعۃ، نہ وہ ریاکاری کے طور پہ حج پہ جا رہا ہے اور نہ ہی وہ اپنی شہرت کے لیے حج پہ جا رہا ہے، نہ ہی ریاکاری ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نہ ہی شہرت ہے۔ تو اس سلسلے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غفر اللہ لہ البتتاً، اللہ کی ذات اس کے سارے گناہوں کو ضرور بضرور معاف کر دے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان یحج اغنیاء امتی للنزہہ، ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے جو اغنیاء اور مالدار لوگ ہوں گے وہ سیر و سیاحت کے لیے جائیں گے حج پہ۔ حج کا جو سفر ہوگا گھومنے پھرنے کے لیے، پیسہ وافر موجود مقدار میں موجود ہے، لہذا چکر لگا آتے ہیں مکہ مدینہ کا۔ وَأَوْسَاطُهُمْ لِلتِّجَارَةِ، اور پیغمبر اکرم کی امت کے جو مڈل کلاس طبقہ ہوگا وہ تجارت کے لیے حج پہ جائے گا۔
وَقُرَّاؤُهُمْ لِلرِّيَاءِ، اور امت کے جو پڑھے لکھے افراد ہوں گے وہ ریاکاری کے لیے حج پہ جائیں گے. علماء مثال کے طور پہ یا اور جو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ ریاکاری کے لیے جائیں گے. میں تو ہر سال حج پہ جاتا ہوں، اور شہرت کے لیے حج پہ جائیں گے. وَفُقَرَاؤُهُمْ لِلْمُسَاءَلَةِ، اور ان کے جو فقراء ہوں گے وہ اللہ کی ذات سے طلب مسئلہ کے لیے جائیں گے کہ اللہ سے اپنے حوائج کو طلب کریں گے. تو حج میں چند امور جو ہیں وہ آپ کی نیت کو خراب کر سکتے ہیں، اور نیت میں جو اخلاص ہے اسے ختم کر سکتے ہیں. کوئی انسان یہ کہے کہ میں تو پرائیویٹ اسکیم سے حج پہ جا رہا ہوں، کیونکہ سرکاری اسکیم میں تو میرے لیول کے لوگ نہیں ہیں، میرے پاس تو کافی پیسہ ہے، میں تو فلاں کے ساتھ کمرے میں نہیں رہتا کیونکہ میرا ایک سٹیٹس ہے اور میرے کمرے میں میرے ساتھ رہنے والے بندے کا وہ لیول اور وہ سٹیٹس نہیں ہے. اے حضرت انسان، یہ آپ کی سوچ آپ کی نیت میں اخلاص کو ختم کر سکتی ہے. اے حضرت انسان، اے میرے دوست بھائی مومن بہن، وہاں مکہ میں سب کا ایک ہی سٹیٹس ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب اللہ کے مہمان ہیں. ہمارا جو سٹیٹس ہے ہمارے ائمہ سے کم ہے. وہ کیسے حج کرتے تھے، اپنے غلاموں کے ساتھ دوران سفر کیسا سلوک کرتے تھے. وہ تو دوران سفر سواری کو چھڑی تک نہیں مارتے تھے. لہذا حج اپنی انا اور میں کو مارنے کا نام ہے. ہم مکہ میں جا کر بھی اپنا سٹیٹس نہ بھولیں تو اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہوگی. ائمہ اہل بیت علیہ السلام تو ایسے لوگوں کے ساتھ سفر حج اختیار کرتے تھے جنہیں آپ کا سٹیٹس معلوم نہ ہو، جنہیں پتہ نہ ہو کہ یہ امام زین العابدین ہیں، جنہیں پتہ نہ ہو کہ یہ جعفر صادق ہیں. ان کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. اس لیے اے میرے دوست، اے میرے بھائی میری بہن، اپنے آپ کو فنا کرنے کی تیاری کریں اور اپنی انا اور میں کو مٹا کر اپنے سفر کی تیاری کریں جس میں آپ اللہ کی آواز پہ لبیک کہنے جا رہے ہیں. یہ سفر عام سفر سے مختلف ہے، یہ سفر تربیت ساز سفر ہے. لہذا سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ اپنی نیت کو ہم نے خالص بنانا ہے. دوسرا کام مناسک حج کو سیکھنا ہے تاکہ صحیح انداز میں ہم حج کو انجام دے سکیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا مناسککم، اپنے حج کے مناسک کو سیکھو، فإنہا من دینکم، کیونکہ تمہارا اپنے حج کے مناسک کو سیکھنا یہ تمہارے دین کا ایک حصہ ہے. اس سلسلے میں فی الوقت تو فقط اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ سب لوگوں نے انتظامی امور مکمل کر لیے ہیں، لیکن حج انتظامی امور کا نام نہیں ہے. اگرچہ اچھے انتظام ہونا کسی حد تک ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب حاجی کو راحت و سکون ہوتی ہے تو وہ اعمال اچھے انداز میں کر پاتا ہے، لیکن حج کے مناسک اور اعمال یہ جاننا کے لیے ضروری ہے کہ انسان مناسک حج سے آگاہ ہو. لہذا حج جو ہے وہ مناسک اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے. اس لیے حج ایک مشکل عبادت ہے، اور آپ کی ادنا سی غلطی آپ کے سارے حج کو باطل قرار دے سکتی ہے اور آپ کا سارا عمل باطل ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان جہالت اور مسئلے سے لا علمی کی وجہ سے درست طریقے سے وضو نہیں کرتا اور اسی وضو سے وہ طواف کرتا ہے تو اس کا طواف باطل ہے، اور بے شک وہ واپس اپنے ملک میں آ جائے وہ حالت احرام میں باقی رہے گا. اس لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے بندے سے اپنا وضو چیک کروائیں کہ جس کا اپنا وضو بھی درست ہو. اور بہت سارے ایسے حساس مسائل ہیں جن میں آپ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو مسئلے کا علم نہیں تھا. وہ علم ہو یا نہ ہو وہ آپ کا حج جو ہے وہ اس میں ضائع ہو جائے گا. اس لیے تمام حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے حج کے مسائل کی طرف توجہ دیں اور وہاں کھانے پینے، رہائش اور ٹرانسپورٹ کے مسائل سے نکلیں، کیونکہ کوئی بھی انسان ساری زندگی کے لیے تو وہاں نہیں جا رہا ہے. اچھی رہائش، بوفر سسٹم، کھانے اور دیگر ایسی مادی چیزوں میں خود کو الجھائے رکھنا جس کا حج کے صحیح ہونے میں کوئی تعلق نہیں ہے. وہ شخص کہ جو خیموں میں رہا
اور جس نے منا میں 3 دن روڈ پہ گزارا، ایک شخص ہے کہ جو منا میں وی آئی پی خیموں میں اس نے حج کیا ہے، اور ایک شخص ہے کہ جس نے منا میں 3 دن روڈ پہ گزارے ہیں، تو ممکن ہے کہ جو روڈ پہ رہا ہو اس کا حج ٹھیک ہو، اور جو منا میں وی آئی پی خیموں میں رہا ہو مسائل حج نہ سیکھنے کی وجہ سے اس کے اعمال باطل ہوں اور اس کا حج جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ سہولیات کی ڈیمانڈ نہ کریں، جو مل جائے اس پہ قناعت کریں، کیونکہ حج نفس کو ذلیل کرنے اور مشقت کا نام ہے۔ جتنی مکہ میں آپ زیادہ اذیت اٹھائیں گے اتنا زیادہ اجر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من مرض مرضا بمکہ، جو بندہ مکہ میں مریض ہو جاتا ہے، کتب اللہ له من العمل الصالح الذي يعمله عبادت 60 سنہ، اللہ سبحانہ وتعالی 60 سالوں کا جو عمل صالح ہوگا وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ ایک انسان کے جو 60 سالوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، مکہ میں اگر ایک دن آپ بیمار ہو گئے تو اس کا اجر یہ ہے کہ 60 سالوں کا عمل صالح گویا کہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ من صبر علی حر مکہ ساعتاً، جو بندہ مکہ کی گرمی ایک لحظے کے لیے برداشت کرے اور صبر کرے، تباعدت عنہ النار مسیرۃ 100 عام وتقربت منہ الجنہ مسیرۃ 100 عام، جو بندہ مکہ کی جو گرمی ہے، جو تپش ہے، ایک لحظہ اس کو برداشت کرتا ہے، جہنم کی آگ ایک 100 سال کی جتنی مسافت ہوگی وہاں تک اس سے دور کر دی جائے گی جہنم کی آگ، اور وَتَقَرَّبَتْ مِنْهُ الْجَنَّةَ مَسِيرَةَ 100 عَامٍ، اور 100 سال کی جو مسیرہ اور مسافت ہوگا اس تک جنت اس کے قریب کر دی جائے گی، وہاں تک اس کو جنت کی خوشبو آئے گی، یعنی 100 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو اس کو آتی رہے گی۔ اس لیے مناسک حج پہ مشتمل کتاب خریدیں اور اس کا باقاعدگی سے مطالعہ کریں، یا یوٹیوب پر کسی مستند عالم دین کے جو دروس موجود ہے وہ سنیں اور اس سے استفادہ کریں۔ کاروان میں موجود عالم دین آپ کی ایک حد تک رہنمائی کرے گا۔ طواف کے دوران جہاں آپ سے غلطی ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت عالم دین آپ کے ساتھ ہو، اور کچھ غلطیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا فوری تدارک کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب انسان احکام سے آگاہ ہو۔ نمبر 3، جو سفر سے پہلے عمل انجام دینے ہیں ان میں اپنے مال کو پاک کرنا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا خرج الرجل حاجا بنفقۃ طیبہ، جب ایک انسان اپنے حلال اور پاک و پاکیزہ مال کو لے کے حج کے لیے نکلتا ہے، ووضع رجلہ فی الغرز، یعنی رکاب میں اپنا پاؤں رکھتا ہے، تو منادی ندا دیتا ہے آسمان سے، اور یہ اس کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، اور منادی یہ کہتا ہے کہ زادک حلال وراحلتک حلال، تیرا زادرہ حلال ہے، تیری سواری بھی حلال ہے، وحجک مبرور، اور تیرا حج جو ہے وہ مقبول ہے۔ وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، اور اگر وہ اپنے حرام مال کو لے کے حج کے لیے نکلتا ہے اور جب اپنی سواری کی رکاب میں پاؤں رکھتا ہے تو منادی ندا دیتا ہے کہ زادک حرام، تیرا زادرہ تو حرام ہے، ونفقتک حرام، اور تیرا جو حج کے لیے خرچ اخراجات ہیں وہ حرام ہے، وحجک معذور غیر مبرور، اور تمہارا جو حج ہے وہ تمہارے اوپر بوجھ ہے، فقط تم مشقت اٹھاؤ گے اور وہ حج قبول نہیں ہوگا۔ مال کے پاک ہونے سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ وہ چوری اور ڈاکے کا مال نہ ہو، بلکہ اس پیسے میں کسی کا بھی کوئی حق نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جو سارے کا سارا پیسہ آپ نے حج کے لیے دیا ہے، کیا آپ نے اپنے حج کے پیسے سے خمس ادا کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنی قربانی اور احرام کے پیسے سے خمس نکالا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پیسے میں امام کا حق ہے، جناب سیدہ حق کا یا ان کی اولاد کا حق ہے، اس لیے
ایک بار ضرور نظر ثانی کریں۔ نمبر 4، سفر سے پہلے مومنین کرام کو آگاہ کریں کہ آپ حج پہ سفر پہ جا رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ جن کے حق میں آپ نے کوئی زیادتی کی ہو ان سے آپ معذرت کر کے جائیں۔ نمبر 5، اپنے گھر سے نکلتے وقت وصیت کر کے جائیں، اور خاص طور پہ اپنے واجبات کی وصیت کر کے جائیں، کیونکہ یہ ممکن ہے عین کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری سفر ہو اور واپس آپ پلٹ کے نہ آئیں۔ اللہ سب کو طول عمر عطا فرمائے اور آپ اپنے اپنے وطنوں میں واپس پہنچیں۔ لیکن جو ہے روایت میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من رکب راحلتہ فلیوصِ، جو بندہ اپنی سواری پہ سوار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کرے اور پھر جتنا ممکن ہو وہ صدقہ عطا کرے۔ یہ وہ چند امور تھے کہ جو سفر سے پہلے انجام دینے ہیں۔ مزید کچھ چیزیں اگلے درس میں بیان کی جائیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناصر عباس نجفی، نجف اشرف عراق۔